بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیسن میں ہم پڑھیں گے قوا کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ BMS فرسٹ پروف کے چیپٹر میں ایک چیپٹر ہے قوا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ میں آپ کو پڑھاتا ارکان، مزاج، اخلاق، اعضاء کے بارے میں پہلے، لیکن آج میں آپ کو سب سے پہلے قوا کے بارے میں پڑھا رہا ہوں، کیونکہ میں بھی اسٹڈی کر رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ جو بچے سلیبس پڑھ رہے ہیں ان کی ہیلپ کے لیے ہم قوا کے بیان کو پہلے شروع کرتے ہیں۔ تو چلیے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم قوا کے بارے میں پڑھیں گے۔ قوا کس کو کہتے ہیں؟ قوا یہ قوت کی جمع ہے، اور امور طبعیہ میں قوت سے مراد یہ ہے کہ اعضاء میں اثر کرنے کی صلاحیت۔ یعنی قوت کو بہت سے لوگوں نے عمل کا سرچشمہ بھی گردانا ہے کہ اگر قوت نہ ہو تو کوئی بھی عمل، کوئی بھی ورک، کوئی بھی فعل، کوئی بھی کام وجود میں نہیں آ سکتا ہے، اور کوئی بھی فعل کام میں وجود آتا ہے، کوئی بھی کام اگر دکھتا ہے ہمیں کہ یہ ہوا ہے، تو اس کے پیچھے پاور ہے، اس کے پیچھے قوت ہے۔ کیونکہ اگر پاور کو بیچ سے نکال دیا جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قوت کے بغیر کوئی کسی بھی فعل کا وجود نہیں ہو سکتا ہے۔ تو قوت اور فعل یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اب قوت کی 3 قسمیں اطباء نے کی ہیں ان جنرل۔ قوت نفسانیہ، جیسا کہ آپ کو چارٹ میں دکھ رہا ہوگا، اور قوت طبعیہ، یہ 3 قسمیں ہیں ان جنرل۔ لیکن اگر باعتبار نوع کو بھی شامل کر لیا جائے تو ایک چوتھی قسم نکل کے آتی ہے جس کو قوت تناسلیہ کہتے ہیں۔ اب ہم سمجھیں گے کہ قوت نفسانیہ کیا ہے۔ تو قوت نفسانیہ ایک ایسی قوت ہوتی ہے بدن کے اندر جس سے تمام اعضاء میں حرکت پیدا ہوتی ہے، مومنٹ پیدا ہوتی ہے۔ اب جن اعضاء میں، جن آرگن میں یہ قوت پائی جاتی ہے، ایک کیپیسٹی پائی جاتی ہے کہ ان کے اندر مومنٹ ہو سکے، وہ سینس کر سکیں کسی چیز کو، ان کو جو ہے حکماء کے ہاں افعال نفسانیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہمارا برین ہے اور ہمارا جو نروس سسٹم کا میکینزم ہے، اور ہمارا جو 5 سینسز وغیرہ کا میکینزم ہے، یہ سب رسپونسبل ہے ہمارے باڈی کے مومنٹ کے لیے اور ہمارے ذہن اور دماغ کے سینسز کے لیے، یہ ساری چیزیں۔ پھر قوت نفسانیہ کی 2 قسمیں کی جاتی ہیں، قوت محرکہ اور قوت مدرکہ۔ قوت محرکہ ایک ایسی قوت ہوتی ہے جو خود بدن میں حرکت پیدا کرتی ہے، یعنی مومنٹ پیدا کرتی ہے، یا تو مومنٹ پیدا کرنے والی تو خود نہیں ہے، لیکن وہ مومنٹ پیدا کرنے میں، حرکت پیدا کرنے میں وہ ہیلپ کرتی ہے، مدد کرتی ہے، تو یہ قوت محرکہ کہلاتی ہے۔ اگر آپ قوت مدرکہ کو ڈیفائن کریں گے تو قوت مدرکہ اس کو کہتے ہیں جو خود جو ہے سینس کرے یا سینس کرنے میں مدد کرے۔ پھر قوت محرکہ کی، جیسا کہ آپ چارٹ میں دیکھ پا رہے ہوں گے جو میں نے آپ کے سامنے ویزیبل کیا ہے، کہ اس کی 2 قسمیں ہیں، قوت شوقیہ اور قوت فاعلہ۔ قوت شوقیہ یہ ایک ایسی قوت ہوتی ہے کہ جو حرکت کا باعث بنتی ہے۔
چونکہ یہ شوق پیدا کرتی ہے، آرزو پیدا کرتی ہے کسی کام کے کرنے کا، اور کبھی آرزو یہ ہوتی ہے کہ کوئی کام نہیں کرنا ہے چونکہ وہ کام برا ہے۔ تو اس لیے اس قوت کی دو قسمیں بنتی ہیں، قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ۔ قوت شہوانیہ اگر ذہن میں کسی کام کے کرنے کا خیال پیدا ہو رہا ہے اور وہ کام اچھا ہے، تو اچھے کام کے کرنے کا جو خیال ذہن میں آتا ہے، مائنڈ میں آتا ہے، اس کے لیے جو قوت کام کرتی ہے اسے قوت شوقیہ شہوانیہ بولتے ہیں۔ اور اگر کوئی برا خیال آتا ہے، کسی نقصان دہ چیز کا خیال آتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے جو قوت عمل میں آتی ہے اسے قوت غضبیہ کہتے ہیں۔ تو یہ دو طریقے کی قوت ہوگی قوت شوقیہ میں۔ پھر قوت محرکہ کی ایک دوسری قسم ہے فاعلہ، اور قوت فاعلہ کی جو تکمیل ہوتی ہے، یعنی جو کسی عمل کا، کسی ورک کو وجود میں لانے کا سبب ہوتی ہے، جو قوت فاعلہ، اس کی تکمیل چار چیزوں سے ہوتی ہے۔ نمبر ایک، قوت خیالیہ یا وہمیہ، جس سے ذہن میں ہمارے کوئی خاکہ بنتا ہے، کوئی تصور بنتا ہے، کوئی خیال آتا ہے، کسی چیز کا امیجنیشن ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے امیجنیشن میں کوئی چیز آتی ہے تو پھر ایک دوسری قوت ہوتی ہے جو کام کرتی ہے، جسے قوت شوقیہ بولتے ہیں۔ تو قوت شوقیہ جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے چارٹ میں، دوسرے نمبر پر قوت شوقیہ کام کرتی ہے۔ اب قوت شوقیہ کیا کرتی ہے کہ جو خیال کسی چیز کے کرنے کا ہمارے ذہن میں آیا ہے، ہمارے خیال میں آیا ہے، اگر وہ اچھا ہے تو اس کے کرنے کا شوق یہ پیدا کرے گی ہمارے مائنڈ کے اندر، لیکن اگر وہ برا ہے تو اس سے بچنے کا، جیسے کہ آپ اگر جا رہے ہو اور ٹرین آ رہی ہو تو پٹری پر سے بھاگنے کا خیال پیدا کرے گی، کیونکہ وہاں پہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی اچھا کام ہے تو اس کے لیے شوق پیدا کرے گی تو اس کے کرنے کا، جیسے کہ رمضان میں روزے رکھنے، جیسے کہ ہم یہ ویڈیو رمضان میں ریکارڈ کر رہے ہیں، تو یہ اس طریقے کی جو قوت ہوتی ہے اس کو قوت شوقیہ بولتے ہیں۔ اب اگر وہ خیال اچھا ہے تو اگر اس کے کرنے کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اس کو قوت عازمہ بولتے ہیں، جو کہ آپ تیسرے نمبر پر دیکھ پا رہے ہوں گے۔ تو یہ پختہ ارادہ کر دیتے ہیں کہ اس کام کو کرنا ہے، اگر وہ کام اچھا ہے، اور اگر برا ہے تو وہ اس کام کے نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر دیتی ہے، اس کو قوت عازمہ کہتے ہیں۔ پھر جو چوتھی قوت ہے قوت فاعلیہ کی، جس سے تکمیل ہوتی ہے، اس کو فاعلیہ یا عملیہ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے کام وجود میں آ جاتا ہے۔ تو یہ قوت محرکہ کی تمام اقسام اور ان کی ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ امید ہے کہ یہ ساری قسمیں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اب ہم آگے جو ہے قوت نفسانیہ کی دوسری قسم یعنی قوت مدرکہ کے اوپر ہم تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو دیتے ہیں۔ قوت مدرکہ کی کل 10 قسمیں ہیں۔ 5 قسمیں جو ہماری ہیں وہ متعلق ہیں حواس خمسہ ظاہرہ سے، اور 5 قسمیں جو ہے وہ ہماری متعلق ہیں حواس خمسہ باطنہ سے۔ جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ 5 جو حواس خمسہ ظاہرہ سے ہیں، 5 سینسز ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم باصرہ، یعنی ہم کسی چیز کو دیکھ پا رہے ہیں آئیز کے ذریعے، یعنی پاور آف آئیز کا یوز جس میں ہو رہا ہے۔ اور دوسری قسم ہے سامعات، جس میں پاور آف ہیئرنگ کا یوز ہو رہا ہے۔ اور تیسری قسم ہے شامہ، جس میں کہ ہم جو ہے سونگھنے کی جو ہمارے اندر پاور ہے اس کا ہم یوز کر پا رہے ہیں۔ اور چوتھی جو قوت ہے قوت ذائقہ، یعنی ہم کسی چیز کو ٹیسٹ کرنے کی جو پاور ہے ہمارے زبان کے اندر، جو ٹیسٹ بڈس ہیں ان کا یوز کر پا رہے ہیں۔ اور جو ہماری 5ویں ہے وہ ہے قوت لامسہ، یعنی کسی چیز کو ٹچ کر کے، پاور آف ٹچ کا یوز کر کے جو ہم کسی چیز کے بارے میں جانکاری لے رہے ہیں، وہ جو ہے قوت لامسہ کہلائے گی۔ تو یہ حواس خمسہ ظاہرہ 5 ہو گئے۔ پھر حواس خمسہ باطنہ جو ہے یہ 5 ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے
جس میں سے پہلا ہے حص مشترک، دوسرا ہے متخیلہ، تیسرا ہے متصرفہ، چوتھا ہے واہمہ، پانچواں ہے حافظہ۔ حص مشترک اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو حص مشترک جو ہوتا ہے یہ حص مشترک جو ہوتا ہے اس کے ذریعے جو اجسام ہیں ان کے جو صورتیں ہیں، جو جسم ہے، جو ایسے اسٹرکچر پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر، ان کی جو ظاہری صورت ہے، ظاہری شیپ ہے اور بناوٹ ہے جو دکھائی دیتی ہے، ان کو اگر ہم محسوس کریں تو اس کو حصے مشترک بولتے ہیں۔ میں آپ کو اوور ویو دے رہا ہوں، چونکہ اس کی ڈیٹیل اگر میں بتاؤں گا تو ایک لمبا سمے لگے گا۔ خود اگر میں باسرا پہ بات کرتا تو پھر آئیز کے بارے میں جو پوری ڈیٹیل اور ڈسکشن ہے وہ بڑی لمبی ہوتی ہے۔ اگر میں سامعہ کے بارے میں ڈیٹیل اور ڈسکشن دیتا تو ایک لمبی اسی پہ ایک لیکچر ہو جاتا، آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے کا۔ لیکن ہم مختصر اوور ویو میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ سمجھ لیجئے۔ متخیلہ کے بارے میں آپ کو بتلا دوں، جیسا کہ میں نے حصے مشترک کے بارے میں آپ کو بتلایا ہے کہ ایک ایسی قوت ہوتی ہے کہ اس قوت کو کے ذریعے ہم جو اسٹرکچر ہوتے ہیں دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کی ظاہری صورتوں کا ہم اپنے ذہن میں خاکہ لیتے ہیں، یہ حصے مشترک ہوتا ہے۔ لیکن متخیلہ کیا ہوتی ہے کہ جس کو حصے مشترک نے ادراک کیا ہے، ہاں، ان صور کے غائب ہونے کے بعد یہ قوت ان کو محفوظ رکھتی ہے۔ متخیلہ کیا ہوتی ہے کہ جس چیز کا ہم نے ظاہری جو پائی جا رہی ہے، جس شکل اور جس شیپ اور اسٹرکچر کے ساتھ کوئی باڈی پائی جا رہی ہے دنیا میں، اس کو ہم نے دیکھا تھا، لیکن اب وہ ہمارے سامنے حصے مشترک نہیں رہا، تو اب اس کے تصویر کے غائب ہونے کے بعد جو ہے ہمارے ذہن میں جو خاکہ موجود ہوتا ہے اس کو متخیلہ کہتے ہیں، خیال میں ہوتا ہے۔ پھر جو قوت متصرفہ، جیسا کہ آپ تیسرے نمبر پر دیکھ رہے ہوں گے، یہ ایسی قوت ہوتی ہے جو صور محسوسہ، یعنی جو محسوس صورتیں ہوتی ہیں، محسوس شکلیں ہوتی ہیں، جو محسوس امیجز ہوتی ہیں، ان کے جو چھوٹے چھوٹے اجزاء میں جب ان کو توڑا جائے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں تو ان کے جو پارٹس ہوتے ہیں ان کو جو ملایا جائے باہم یا ان کو جدا کیا جائے تو اس کا نام قوت متصرفہ بنتا ہے۔ پھر ایک قوت واہمہ ہوتی ہے جو ہے جزئی معانی کا ادراک کرتی ہے، پوری شکل و صورت کا کسی چیز کی ادراک نہیں کرے گی ذہن میں، بلکہ جزئی معنی کا۔ اور قوت حافظہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو کچھ ہم نے وہم ملایا تھا یا جزئی صورت، ان کو حفظ کر کے رکھتی ہے، یاد کر کے رکھتی ہے۔ اور یہی قوت جو ہے خزانہ ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت سارے چیزیں یاد رکھتے ہیں جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا ہے، سمجھایا ہے۔ یہی قوت ہے ہماری باڈی کی کہ اسی کے ذریعے آپ ساری چیزوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ آگے ہم پھر قوت حیوانیہ پر ڈیٹیل اور ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔